اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بور کا لڈو سبق تھا، وہ ہم نے اختتام کیا اور میں نے آپ کو چند سوالات بھی لکھائے تھے۔ اب باقی جو سوالات ہیں اس کے وہ اس طرح ہے۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے، جنگل میں درخت کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے کس کی آواز سنی اور اس نے اس سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، جنگل میں درخت کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے درخت ہی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مت کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ دوسرا سوال، گھر آنے پر لکڑہارے اور اس کی بیوی میں کیوں تو میں ہونے لگی؟ اس کا جواب ہے، لکڑہارے کی بیوی جھاڑو دے رہی ہے، لکڑہارا سر پر لکڑیوں کا گٹھا لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ تم نے کیچڑ بھرے پیروں سے میری صفائی غارت کر دی۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہر وقت جھاڑو ہوتا ہے، تم تو گھر کا فرش بھی اڈھیر کر دو گی۔ یہ کہہ کر وہ لکڑیوں کا گٹھا زمین پر ٹپک دیتا ہے۔ اس بات پر ان میں تو میں ہوتی ہے۔ تیسرا سوال، بوڑھے نے لکڑہارے سے گھر آ کر اس سے کیا کہا؟ جس کا جواب ہے، بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر کہا کہ تم نے برگد کے پیڑ کو نہیں کاٹا، اس لیے ہریا دل کے بادشاہ نے مجھے یہاں تمہارا انعام لے کر بھیجا ہے۔ تمہیں 3 مرادیں مانگنی ہوں گی جو پوری کی جائیں گی۔ چوتھا سوال، لکڑہارے نے بور کا لڈو کیوں مانگا؟ اس کا جواب ہے، لکڑہارے نے بور کا لڈو اس لیے مانگا کیونکہ اس کو بھوک لگی تھی۔ پانچواں سوال، لکڑہارے کی بیوی اس سے کیا مانگنے کے لیے بار بار کہتی رہی؟ اس کا جواب ہے، لکڑہارے کی بیوی اس سے دولت مانگنے کے لیے بار بار کہتی ہے۔ چھٹا سوال، بوڑھے کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ جواب ہے اس کا، بوڑھے کے نزدیک سب سے بڑی دولت ہنسی یعنی خوشی تھی۔ چھٹا سوال، اس ڈرامے کا آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، انسان میں عقل اور سنجیدگی کا ہونا نہایت لازمی ہے۔ جو بھی کام کرنا ہو بہت سوچ سمجھ کرنا چاہیے۔ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جنگلات کا تحفظ لازمی بنانا چاہیے۔ جنگلات کو کاٹنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ درختوں کو کاٹنے سے آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 7واں سوال ہے اس کا، درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے، پاؤں دھو کر پینا۔ جملہ اس طرح بنے گا، نیک اولاد والدین کے پاؤں دھو کر پیتی ہے۔ دوسرا ہے، ڈر کے مارے کانپ اٹھنا۔ حمید نے شیر دیکھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھا۔ تیسرا ہے، خاک میں ملنا۔ جملہ اس طرح ہے، اشرف نے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ کانٹے بونا، کسی کی راہ میں کانٹے نہیں بونے چاہیے۔
بے سر پیر اڑنا جملہ ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بے سر پیر کی اڑتے ہیں۔ پیٹ میں چوہے دوڑنا جملہ اس طرح ہے بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا بور کا لڈو ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل اور ایک موضوع کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔